شوق نے ماتم کیا بیڑیاں روتی رہیں، صبر پہ سجاد کے خود سختیاں روتی رہیں۔ یہ تھے قاری ناصر عباس، مولا میں اس سے زیادہ تاثیر عطا فرمائے۔ یہ فرما لیجئے 24 رجب المرجب پرانی منڈی بارگاہ حسینیہ پتوکی میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پہ پرسے کا اہتمام ہے صبح تا شام، جس سے ملک بھر سے مداحان محمد و آل محمد خطاب کرنے کے لیے تشریف لائیں گے۔ تمام احباب سے شرکت کی بھرپور التماس ہے۔ 3 مارچ چھینا برادران گوپیرا کے زیر اہتمام قدیمی سالانہ ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام کا اہتمام ہے، جس سے ٹھیک 11 بجے وسیع اور ملک بھر سے مداحان محمد خطاب کرنے کے لیے تشریف لائیں گے۔ تمام احباب سے شرکت کی بھرپور اپیل ہے۔ 12 مارچ چونگ میں حیدر علی میر کے زیر اہتمام ان کی رہائش گاہ پر ذکر محمد و آل محمد کا اہتمام ہے، جس سے سید زرگام عباس بخاری، جناب علامہ علی ناصر الحسینی تلہاڑا، جناب اقبال حسین شاہ بجاڑ اور ان کے علاوہ بھی ملک بھر سے مداحان محمد و آل محمد ذکر پاک سے خطاب کرنے کے لیے تشریف لائیں گے۔ تمام احباب سے شرکت کی بھرپور اپیل ہے۔ اب آپ کے سامنے بلا تاخیر خطیب اسلام علامہ توقیر عباس شیرازی اور ان کے بعد جناب زوار علی عمران جعفری افسر گودا اور ان کے بعد ذاکر اہل بیت سید شہنشاہ عباس نقوی اور ان کے بعد ذاکر اہل بیت رائے ساجد اکرام کھرل اور حرف آخر کے طور پر ذاکر اہل بیت جناب وسیم عباس بلوچ آف لالیاں۔ ولی حق کی وصی نبی کی بات کرو۔ جو احباب پیچھے بیٹھے ہیں خاص کر نوجوان، یہ خالی جگہ میں آگے تشریف لے آئیں، مجلس کے ماحول کو مزید خوبصورت بنائیں، آگے تشریف لے آئیں۔ ولی حق کی وصی نبی کی بات کرو، جو ہم صفات محمد ہے اسی کی بات کرو، اور ہے قول مرسل اعظم کے برسر منبر، ہے قول مرسل اعظم کے برسر منبر، لب کھولو تو پہلے مشکل کشا کی بات کرو۔ تشریف لاتے ہیں جناب علامہ توقیر عباس شیرازی، بآواز بلندتر صلوات۔ بسم اللہ۔ درود بھیجیے گا محمد آل محمد کے ذات۔ صلوات کا پڑھنا عادت نہیں، عبادت سمجھ کے صلوات بر محمد و آل محمد۔ تمام حاضرین سے التماس ہے شہدائے ملت جعفریہ اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے بالاخص بانی مجلس اور بالاخص وہ مرحومین اس دنیا فانی سے انتقال فرما گئے، ان میں بعد میں ان کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا ان کے روح کو وصال ثواب کرتے ہوئے 1 دفعہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم طاب بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير وبالإجابة حق جدير صلوات سارے احباب محمد و آل محمد کے بار دیگر بلند تر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين الصلاة والسلام على بشير رحمته ونظير نقمته ومبلغ رسالته وحافظ سره ومنجز وحدته العبد المعيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبا القاسم محمد والصلاة والسلام على السيد المطهر والإمام المظفر والشجاع الغزنفر أبي شبير وشبر قاسم توبہ وسقر الانزع البطین الاشجع المتین الناصر المعین الذي قولوا في دعائی ووسیلتی بینی وبین اللہ یا زیغم المہم یا ناصر النبی یا قاہر العدو یا والی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صلوات ماشاءاللہ کافی احباب جمع ہے یہ ذکر ہمارا محتاج نہیں جس طرح پہلے قاری صاحب تشریف فرما تھے اور آپ کو بیان فرما رہے تھے یہ ذکر ہمارا محتاج نہیں یہ ذکر نہ تھا ہم نہ تھے یہ ذکر تھا ہم نہ ہوں گے یہ ذکر اہل بیت ہوگا یہ ذکر ہمارا محتاج نہیں ہے بلکہ ہم اس ذکر کے محتاج ہیں میرے ساتھ تھوڑا تھوڑا بولیے گا تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میرا پیغام آپ تک پہنچ رہا ہے آپ کے چوچک میں میری پہلی دفعہ حاضری لیکن ممبر پہ پہلی دفعہ حاضر نہیں ہوا ناچیز یہ ذکر ہماری بقا کا راز ہے یہ ذکر ہماری نجات کا ذریعہ ہے عزیزان یاد رکھنا کوئی بندہ یہ نہ سمجھے اس چوچک کی سرزمین پہ یہ ذکر میری وجہ سے ہو رہا ہے بلکہ میں یہ کہہ دوں یہ اس ذکر کو کرنے میں کروانے میں پڑھنے میں پڑھوانے میں تمہارا کوئی کمال نہیں اس وحدہ لا شریک کا تم پہ احسان ہے کہ تم سے یہ کام لے رہا ہے یہ اس خدا کا احسان ہے کہ تمہیں حسین کی فرش عزا پہ لا کے بٹھا دیا بلکہ ایک حدیث مبارکہ مجھے یاد آ گئی پیغمبر گرامی قدر نے فرمایا تھا اذا اراد اللہ بالعبد خیر قذف فی قلبہ حب الحسین جب اللہ اپنے کسی بندے کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرنے کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس بندے کے دل میں حسین کی محبت کو پیدا فرما دیتا ہے آباد رہیے سلامت رہیے ہاں سلامت رہیے عزیزان بہت اچھا استقبال کیا اللہ جب اپنے کسی بندے کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرنے کا ارادہ کرتا ہے
اس کے دل میں حسین کی محبت کو پیدا فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا جب اللہ اپنے کسی بندے کے دل میں جس بندے کے ساتھ نیکی اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں حسین کی محبت بھی پیدا کرتا ہے، حسین کی زیارت کی محبت بھی پیدا کر دیتا ہے۔ یاد رکھنا، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں، اس خدا کا کمال ہے تمہارے دلوں میں حسین کی محبت کو پیدا فرما دیا۔ اور صلوات کی عظمت کے لیے حدیث مبارکہ آپ کے اور میرے امام علی نقی علیہ السلام کے پاس ایک سائل آیا، صلوات بھیجے گئے امام جزاد پہ۔ اور آ کے عرض کرتا ہے یا امام آپ علم الہی کے وارث ہیں، مجھے ایک سوال میرا ہے اس کا جواب عطا فرمائیے، توجہ چاہتا ہوں چوچک والوں۔ کہتا یا امام نبی اللہ نے 1,24,000 بھیجی ہیں، صرف ابراہیم خلیل اللہ کیوں ہے؟ اللہ کے 1,24,000 نبی ہیں، صرف خلیل اللہ ابراہیم کیوں ہے؟ زمانے کی مسکراہٹوں نے چہرہ علی نقی کا طواف کیا۔ امام فرماتے بندہ خدا سوال تیرا ٹھیک ہے کہ اللہ کے سارے نبی برابر ہیں، لیکن بعد از پیغمبر گرامی قدر جلیل القدر نبی صرف ابراہیم ہیں اور یہ خلیل اللہ اس لیے ہیں۔ امام نے جو جواب دیا چوچک والو اب سنو گے تو آپ بھی صلوات پڑھنا شروع کر دے۔ فرمایا اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا لکثرت صلواته علی محمد و آل محمد، اللہ نے ابراہیم نبی کو اپنی خلت کا عہدہ اس لیے عطا فرمایا وہ کثرت سے ہم 14 پہ درود پڑھا کرتا تھا۔ یار صلوات اتنی عظیم عبادت ہے، صلی علی محمد و آل محمد، جس عبادت کے کرنے سے ابراہیم جیسا نبی خلیل اللہ بن جایا کرتا ہے تو ہمارے گناہ نہیں معاف ہوں گے۔ اور جس آیہ مجیدہ کو سرنامہ سخن قرار دیا گیا، میری یہ سعادت ہے کہ آپ کے اس علماء کی محفل میں بلخص غضنفر نقوی صاحب قبلہ کی موجودگی میں میں سبق سنا رہا ہوں۔ جس آیہ مجیدہ کو سرنامہ سخن قرار دیا گیا اس آیہ مجیدہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جاء الحق وزاحق الباطل، حق آیا اور باطل چلا گیا۔ میرے ساتھ سفر کریں گے، آپ کا ایک لمحہ ضائع نہیں ہونے دوں گا، بلکہ ناچیز کی گفتگو آپ کو زندگی بھر یاد رہے گی۔ حق آیا، باطل چلا گیا، ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل کو جانا تھا سو چلا گیا۔ تو اس آیہ مجیدہ سے، اور پھر ایک اور مقام پہ قرآن مجید میں جو لوگ قرآن پڑھتے رہتے ہیں اور قرآن سمجھتے ہیں، اس آیہ مجیدہ میں خدا نے فرمایا تھا کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، لا تلبسوا الحق بالباطل وانتم لا تکتموا الحق، یعنی کہ تم باطل کو حق کے ساتھ نہ ملاؤ، حق کو نہ چھپاؤ یہاں تک کہ تم جانتے ہو، یہاں کہ تم باطل کو چھپاؤ گے تو تم ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ ایسی بات ہے نا، یعنی کہ حق کے پرچار پہ زور دیا گیا اور باطل کو چھپانے کی مذمت کی گئی۔ عزیزان، اس آیہ مجیدہ سے اور قرآن کی باقی آیات سے تدبر کرنے سے حضرت انسان اس نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ جہاں حق ہو وہاں باطل نہیں رہتا، جہاں حق ہو وہاں باطل نہیں رہتا۔ حق و باطل ایک وقت میں ایک ہی ساتھ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ بھائیان، جن لوگوں نے علم منطق پڑھا ہے علماء میری بات کو سمجھیں گے کہ یہ باطل اور حق ایک دوسرے کی آپس میں نقیض ہیں۔ مثلا دن ہو نقیض ہے، مقابلہ ہے، یہ مد مقابل ایک چیز، دن ہو تو رات نہیں ہوتی، رات ہو تو دن نہیں ہوتا، اسی طرح حق ہے تو باطل نہیں، باطل ہے تو حق نہیں۔ ایک ہی بندہ ایک وقت میں حق اور باطل دونوں پہ نہیں ہو سکتا، یا حق پہ ہوگا یا باطل پہ ہوگا۔ حق ہو، گفتگو میری سمجھ آ رہی ہے؟ جہاں حق ہو وہاں باطل نہیں ہوتا۔ تو اب قرآن مجید میں فرمایا گیا تھا کہ حق پرست بن جاؤ، حق کو تلاش کرو، تو میں نے عرض کی پروردگار اب تیری لا ریب بے عیب کتاب قرآن جس میں حق کا پرچار کرنے کا حکم دے رہا ہے، چوچک والو جاگنا، جس میں حق کے پرچار کا حکم دے رہا ہے، خدایا بتا یہ حق کہاں سے ملے گا، پروردگار بتا یہ حق کہاں سے ملے گا، خدایا یہ ہمیں حق کا راستہ دکھا۔ فرمایا یہ کتاب جو میں نے جس نبی پہ بھیجی ہے اس کتاب کی تشریح اس محمد سے زیادہ کوئی نہیں کر سکتا،
اس محمد سے بڑھ کے کر کوئی نہیں سکتا۔ میں چلا پیغمبر گرامی قدر کی بارگاہ میں، میں گیا توقیر شیرازی نے ہاتھ باندھ کر دی، یا رسول اللہ یہ کتاب نازل آپ پہ ہوئی ہے، بتا آپ سکتے ہیں یہ کہہ کیا رہی ہے؟ یا رسول اللہ بتائیے حق کیا ہے؟ حق کیا ہے؟ حق کہاں سے ملے گا؟ وہ کون سا حق ہے جس کے بارے میں خدا نے زور دیا حق پرست بن جاؤ؟ زمانے کی مسکراہٹوں نے چہرے رسالت کا طواف کیا اور کہا توقیر شیرازی پاگل نہ بن، الحق مع علی، الحق مع علی والعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ اور حدیث ریحان رقی نے فرمایا پروردگار حق کو ادھر پھیر دے جدھر جدھر میرا بھائی علی جاتا ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہنا یوں چاہیے تھا، خدایا علی کو ادھر پھیر جدھر حق جاتا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا حق کو ادھر موڑ جدھر علی جا رہے۔ پتہ چلا زمانے والوں علی کو حق کی ضرورت نہیں، حق کو علی ابن ابی طالب کی تلاش ہے۔ یا علی علیہ السلام، حق کو علی کی ضرورت، علی کو حق کی ضرورت نہیں، حق کو علی کی تلاش ہے۔ میں کہنے کا حق رکھتا ہوں، علی کے بغیر حق حق نہیں رہتا، لیکن حق نہ ہو علی کی شان میں فرق نہیں پڑتا۔ یہ حق کا علی کے ساتھ متمسک ہونا، میں کہنے پہ مجبور ہوں، حق کا علی کے ساتھ جڑے ہونا علی کی شان میں اضافہ نہیں ہے، بلکہ حق کی حقانیت میں اضافہ ہوگا۔ کیونکہ کوئی بھی فضیلت ہے، امام کو اس کی تمنا نہیں ہے، کعبے میں آنے کی علی کو تمنا نہیں تھی، رسول کا داماد اور اخی ہونا علی کی تمنا نہیں تھی میرے بھائیوں، بلکہ میں مختصر کر رہا ہوں، کسی بھی فضیلت کی علی کو تمنا نہیں تھی، ہر فضیلت کو علی کی تمنا تھی۔ آج اس مختصر سی وقت میں نمائندہ جس نے جو نمائندہ حق تھی اور نمائندہ باطل کے سامنے آ گئی، اس کا نام ابراہیم ہے۔ ابراہیم کوئی عام نبی نہیں، بعد از رسول خدا جد الانبیاء ہیں، خلیل اللہ جیسے نبی ہیں۔ عزیزان، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمائندہ حق تھے، اور ان کے دور کا نمائندہ باطل کون تھا؟ نمرود۔ ابراہیم نمائندہ حق اور نمائندہ باطل نمرود ہے۔ میں ابھی آپ کو لے کے آگے چاہ رہا ہوں، کون ابراہیم؟ اسی نمرود نے بھی پھر خدائی دعویٰ کر دیا پچھلوں کی طرح، میں سب کچھ کرتا ہوں، لیکن نمائندہ حق جو تھا، دین الہی کا جو وارث تھا، اس کو تکلیف ہوئی۔ اب ظاہر سی بات ہے، جس کا مائک ہے میں اس کو توڑ پھوڑ شروع کر دوں، آپ میں سے کچھ نہیں، کوئی نہیں بولے گا وہی جس کا یہ سیٹ ہے، جو دین لے کے آیا تھا، جو شریعت لے کے آیا تھا۔ اب اس کے دور میں بغاوت کی جا رہی تھی، تو ابراہیم نبی نے بولے اور فرمایا کہ تو کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ خدائے وحدہ لا شریک۔ توجہ میری طرف رکھے گا، جو کچھ ہے وہ خدائے وحدہ لا شریک ہے۔ عزیزان توجہ چاہتا ہوں، ایک اور واقعہ اور سیرت سنیے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ ان کی ایک عادت تھی کہ بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے، بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ باہر نکل اور دیکھا چرواہا جو بکریاں چرا رہا تھا، اسے پوچھا کہ یار کھانا کھاؤ گے؟ کہتا ہاں، اگر کوئی مفت میں کھلائے تو ضرور کھاؤں گا۔ ابراہیم نبی لے کے آئے، جملے پہ آپ کو بہت زیادہ لطف آئے گا، مجھے حقیر کو آپ دعائیں دیں گے۔ عزیزان، پیغمبر گرامی قدر اس کو کیا کیا؟ دسترخوان پہ لے آئے، دسترخوان نبوت پہ بٹھا کے ابراہیم نبی نے فرمایا لے کھا کھانا۔ اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تو پتہ نہیں کب سے بیچارہ بھوکا تھا، مفت میں کھانا مل رہا تھا۔ اس نے اپنی جناب علی ہاتھ بڑھائے اور نوالے کو ہاتھ لیا، بھی منہ کے قریب لے جانے لگا تھا، اللہ کے خلیل نبی نے اس کی کلائی کو پکڑ لیا اور پکڑ کے کہا جس کا رزق کھا رہے ہو اس کا نام تو اٹھا لو، آباد رہیے، جس کا رزق کھا رہے ہو اس کا نام تو اٹھا لو۔ کہتا ہے کس کا رزق؟ فرمایا اللہ وحدہ لا شریک کا۔ کہتا ہے میں اللہ کو نہیں جانتا، کھانا کھلانا ہے تو کھلا ورنہ دسترخوان سے اٹھا دے۔ ابراہیم نبی کو جو غصہ آیا، فرمایا اٹھ اور نکل جا، اس کا رزق تجھے کیسے کھانے دوں جس کو تو جانتا نہیں ہے۔ اب یاد رکھنا، مہمان چلا گیا، ادھر مہمان گیا ادھر رحمان ناراض ہو گیا، ادھر مہمان اٹھا ادھر رحمان نے وہی بھیج دی۔
اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور آ کے عرض کی اے پروردگار کے پیغمبر خدا کر اس مہمان کو واپس بلا. عرض کی خدایا وہ تو تیرا نام نہیں جانتا تھا, تیرا رزق کھا رہا تھا. آواز وحدت آئی ہے ابراہیم سن اور یاد رکھ, تیرے دسترخوان پہ ایک آیا جو مجھے نہیں جانتا تھا, تو نے اسے بھگا دیا. ابراہیم ذرا میرے دسترخوان پہ نگاہ کر, کتنے ایسے ہیں جو مجھے جانتے نہیں, میں ان کو رزق ان کا بند نہیں کر رہا. میں صبح بھی دے رہا ہوں, شام بھی دے رہا ہوں, ہر وقت انہیں دے رہا ہوں. ابراہیم یاد رکھ میں ہر کا مالک ہوں, کوئی نہ مانے تو بھی میں اس کا اللہ, کوئی مان لے تو میں بھی اس کا اللہ. فرمایا ابراہیم اسے واپس بلا, جب تک وہ نہیں آئے گا میں رحمان ناراض ہوں گا. اور یہاں آگے دھمکی دی گئی, آگا سے موجود ہے, پوچھ لیا گیا نبی صاحب سے, دھمکی دی گئی اگر وہ نہ آیا, اگر وہ راضی نہ ہوا ابراہیم تو اسے عہدہ نبوت چھین لوں گا. ابراہیم نبی گئے اور بلایا اسے. جب وہ واپس آیا آ کے بٹھایا اور کہا کہ کھانا. یار تیرے جانے کی وجہ سے میرا رب ناراض ہو رہا ہے. دل میں کہتا یار وہ پتہ نہیں کتنا کریم رب ہے, اٹھایا تو نے تھا, ناراض وہ ہو گیا, کتنا عظیم رب ہے. کہتا اب مجھے اپنی نبوت کا کلمہ پڑھا, اپنے دین پہ لے کے آ, کھانا بعد میں کھاؤں گا. یہ نمائندہ حق تھا, اس نے نمائندہ حق نے اسلام کی قوت پہ غالب, اسلام کی قوت کا نمائندہ باطل کی قوت پہ غالب کیسے آ گیا. ایک اور بات سنیے گا. اب ظاہر سی بات ہے ابراہیم, آپ نے کتابوں میں بھی پڑھا کہ ابراہیم نبی علیہ السلام نے کیا کیا تھا, ان کے بتوں کو توڑ دیا تھا. یہ جب کسی تہوار پہ گئے ہوئے تھے تو ان کے بتوں کو توڑا تھا اور ایک کلہاڑا جو تھا ان کے بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا تھا. اب جب وہ واپس آئے, کتابوں میں آپ نے پڑھا, میں نے بھی پڑھا, جب نتیجہ ایک علیحدہ دینے لگا ہوں, پڑھا آپ نے بھی, میں نے بھی, لیکن نتیجہ علیحدہ دینے لگا ہوں. عزیزان دیکھا کیا کہ اس کے بت کے کندھے پہ کیا تھا, کلہاڑا. سارے بولیے گا کیا تھا, کلہاڑا تھا. تو انہوں نے آ کے دیکھا کہ یہ کام صرف اور صرف ابراہیم کا ہو سکتا ہے, کوئی اور ہمارے خلاف بول ہی نہیں سکتا اور نہ بولتا ہے, یہ کام صرف اور صرف ابراہیم کا ہو سکتا ہے. اب انہوں نے کیا کیا, یہ چلے ابراہیم کی تلاش میں. نمرود نے اپنے سپاہیوں کو بھیجنا شروع کیا, اس نے اپنے کچھ سپاہی بھیجے, جاؤ ابراہیم کو تلاش کر کے لے آؤ. اب ظاہر سی بات ہے چوچک تھانے کے پولیس اللہ نہ لائے کسی کے گھر میں کسی کو گرفتار کرنے کے لیے آ جائیں تو ظاہر سی بات ہے ہر سپاہی اس مجرمی کی شکل سے واقف نہیں ہوتا. ابراہیم کو جو ڈھونڈنے چلے تھے وہ بندے ابراہیم علیہ السلام کی شکل سے واقف نہیں تھے. اب وہی عادت پیغمبر گرامی قدر کی, مہمان کا انتظار کر رہے ہیں, دسترخوان نبوت بچھا ہوا ہے, مہمان کا انتظار کر رہے ہیں. اب دیکھا کیا کہ 5-7 سپاہی صحرا میں ابراہیم کو نظر آئے اور آ کے کیا کیا, اب جب جناب ابراہیم پاس گئے اور ان کو جا کے پوچھا کہ یار کھانا کھاؤ گے, بھوکے تھے, پیاسے تھے, کہتے ہاں ضرور کھائیں گے. اب جب جناب ابراہیم نے کیا کیا, ان کو لے کے اپنے دسترخوان پہ آ گئے, دسترخوان پہ لائے اور کہا کھاؤ کھانا. کھانا کھا لیا. کھانا کھانے کے بعد ابراہیم نبی پوچھتے ہیں کس کی تلاش میں ہو. بات سمجھ آ رہی میری, پچھلے ذرا سوچ نہیں گئے آپ عزیزان, کس کی تلاش میں ہو. کہتے ہیں کہ ابراہیم ایک نامی شخص ہے جس نے ہمارے بتوں کی توڑ پھوڑ کر دی ہے, ہمارے خداؤں کی اس نے جناب علی بے حرمتی کی ہے. توجہ میرے رکھے گا, ہم اسے تلاش کرنے کے لیے جا رہے ہیں. ابراہیم نامی شخص نے ہمارے بتوں کی توڑ پھوڑ کر دی, بے حرمتی کی ہے, ہم اس کی تلاش کے لیے جا رہے ہیں. اب جب کھانا کھلا چکے نبی اللہ تو فرمایا جس ابراہیم کی تلاش میں ہو وہ ابراہیم تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے. جس ابراہیم کی تلاش میں تم نکلے تھے وہ ابراہیم تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے. عزیزان یہ کہنا تھا, وہ کافر جو تھے وہ مشرک سے مایوس ہو گئے اور کہنے لگے, صلوات پڑھے گا محمد والے محمد کی ذات پہ, جس ابراہیم کی تلاش میں, میں اختتامی مراحل میں لے کے جا رہا ہوں, میرے خیال سے ذاکر صاحب آ گئے ہیں, بس ختم کر رہے ہیں. ابراہیم میں ہوں جس کی تلاش میں تم تھے, وہ ابراہیم, توجہ میرے رکھے گا, مہربانی فرمائیے, وہ ابراہیم میں ہوں. اب ظاہر رکھنا میں اپنی خطابت کا ایک جملہ کہا کرتا ہوں, وہ مشرک تھے لیکن نمک حرام نہیں تھے. آباد رہیے, وہ مشرک تھے نمک حرام نہیں تھے, وہ کافر تھے لیکن نمک حرام نہیں تھے. کہا اب تیرا نمک کھا لیا ہے, تجھ سے بے وفائی نہیں کر سکتے. کہا اب اس کی اجرت مانگ, ہم تیری اجرت دے کے تجھے گرفتار کر کے لے جائیں گے. ہم تیری, بس ختم کر رہا ہوں, مہمان آ گئے,
तेरी उजरत दे के तुझे गिरफ्तार करके लेके जा रहे हैं। अब क्या हुआ, कहा उजरत क्या है इसकी? इब्राहिम नबी फरमाते सिर्फ थोड़ी सी उजरत, मेरे रब के हुजूर एक सजदा कर दो। चूचक वालों जुमले पे नतीजा सुनिएगा, मेरे रब के हुजूर एक सजदा कर दो। कहा, आपस में मशवरा करने के बाद कहने लगे क्या हुआ, हम कौन सा, चूचक वालों सुनना, हम कौन सा इस एक सजदे से इसके खुदा के इसके खुदा को मानने लगे हैं, इसके खुदा के कायल होने लगे हैं। एक सजदा ही तो है, कर दो कोई बात नहीं, हम तो नमरूद की खुदाई के कायल है। चूचक वालों सजदा इधर किया, इधर सर सजदे में गया, उधर खलीलुल्लाह के हाथ बुलंद हुए। कहा परवरदिगार सर झुकाना मेरा काम था, दिल झुकाना तेरा काम है। परवरदिगार सर मैंने झुका दिए, दिल तू झुका दे। अजीजान जब गए थे नमरूद की खुदाई के कायल थे, जब उठे तो कहते हमें खुदा वहदहु ला शरीक का कलमा पढ़ा दे। चौथी और आखिरी शख्सियत जो नुमाइंदा हक थी और नुमाइंदा बातिल के सामने आगे हुसैन इब्न अली था। और याद रखना एक ही जुमले में, बस खत्म करो मेहमान आ गए, एक ही जुमले में नुमाइंदा हक की बात आपको बता रहा हूं, याद रखना। जब ऐसा गालिब आया हुसैन यजीद पे, याद रखना ऐसे जगाया नाना की उम्मत को हुसैन इब्न अली ने। अजीजान याद रखना, जब एक बंदा सो जाए पानी के छींटों से जगाया जाता है। उम्मत मुस्तफा को सोते देखा हुसैन ने, अकबर के खून के छींटे दे के जगाया उम्मत को हुसैन ने, असगर के खून के छींटे दे के जगाया हुसैन इब्न अली ने। एक जुमला दरबार बाजार का सुनिएगा, रसूलुल्लाह के आखिरी साहबी, मसाइब 2 से 3 मिनट, रसूलुल्लाह के आखिरी साहबी हैं जनाब साद इब्न साद साइदी। उनके बाद सहाबियत का सिलसिला खत्म हो गया। जिस तरह मेरे उस्ताद मोहतरम आगा अखलाक शाह ऐसा मसाइब पढ़ते हैं, आज दिल करता उसी रंग में मसाइब की एक लफ्ज सुनाऊं आपको, एक लाइन सुनाऊं। अजीजान याद रखना, जनाबे साद इब्न साद साइदी ये कहते मेरा दिल किया मैं हज बैतुल्लाह को जाऊं। ये कहता जब मैं हज बैतुल्लाह को गया, वापसी पे मेरा दिल किया कि मुसलमानों के किबला अव्वल बैतुल मक़दस की ज़ियारत को जाऊं। साद कहता है मैंने रास्ता वो इख्तियार किया चूचक वालों जो शाम की तरफ से होके जाता था। साद कहता जुमले पे तवज्जो कीजिए, साद कहता है मैं जब शाम में आया, शाम में आके मैंने ये देखा हर तरफ गहमा गहमी है, हर तरफ बाजार सजे हुए हैं, दरबार सजे हुए हैं, ढोल बज रहे हैं, तबल बज रहे हैं। साद कहता है मैंने अपने ज़हन पे जोर दिया कि आज मुसलमानों की तो कोई ईद नहीं है, अल्लाह जाने ये बाजार और दरबार क्यों सजे हुए हैं। साद कहता है मैंने एक शामी को बुलाया, तवज्जो रखिएगा, साद कहता है मैंने एक शामी को पास बुलाया और पास बुला के मैंने पूछा ए शामी मुझे बता आज क्या दिन है, आज मुसलमानों की तो कोई ईद नहीं है, ये बाजार शाम क्यों सजे हैं, दरबार क्यों सजे हैं, ढोल क्यों बज रहे हैं, तबल क्यों बज रहे हैं। साद कहता है तुझे नहीं पता आज अली की बेटियों को यजीद के दरबार में ले जाया जा रहा है। हाय करने वालों जुमला सुनना, आज अली की बेटियों को यजीद के दरबार में ले जाया जा रहा है। साद कहता है तुम कैसे मुसलमान हो, तुम्हारे रसूल की नवासियां और तुम ये ढोल और तबल बजा रहे हो। साद कहता है मैंने पूछा किस रास्ते से ले जाया जा रहा है, कहता है बाबू साहब से ले जाया जा रहा है। साद कहता है मैंने देखा, मैं बाबू साहब पे गया और मैंने देखा ऊंटों पे आगे 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 नेज़ों पे कुछ सरसवार थे। साद कहता पीछे ऊंटों पे कुछ बेपलाने ऊंटों पे बीबियां सवार थी। साद कहता मैं सरों को देखता गया, साद कहता मैं देखता गया, हर सर को देख के मेरी हैरत में गुम होता गया कि लड़ सकता है। साद कहता एक सर ऐसा आया जिसको देख के मुझे यूं लगता था जैसे किसी ने रसूलुल्लाह का गला काट के नेज़े पर लटका दिया हो। साद कहता मैं पीछे आया, ऊंटों पे देखा एक मासूमा थी जिसके कानों से खून बह रहा था, ज़हमतम तमाम अज़ीज़ान जिसके कानों से खून बह रहा था। कहता बीबी मैंने सलाम किया, उस बीबी ने सलाम का जवाब दिया और जवाब दे के कहा तू कोई अपना मालूम होता है जो आज इस नजस माहौल में हमें सलाम कर रहा है। करबला से लेके इस मोड़ तक किसी ने हमें सलाम के काबिल नहीं समझा। और जिसने मारा पत्थर मारा, जिसने मारा ताजियाना मारा। कहा साद कहता बीबी मैं आपके नाना का सहाबी हूँ, साद मेरा नाम है। कहा बीबी इस नजस माहौल में आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। कहा साद बस इतना कह दे, शिमर से कह दे इन सरों को आगे आगे लेके चले, लोग सरों का तमाशा देखे, रसूल की बेटियों का तमाशा न देखे। अजीजान साद कहता मेरे पास 400 दीनार थे, मैंने शिमर को दिए, शिमर मेरी बात मान गया। अजीजान आखिरी जुमले
ساتھ کہتا ہے میں نے شمر کو دیا دینار، شمر میری بات مان گیا، سروں کو لے کے آگے چلا۔ ساتھ کہتا ہے میں نے اونٹوں کو چھوڑ دیا، اب سروں کے ساتھ ساتھ چل دیا۔ ساتھ کہتا ہے بازار میں ایک ایسا موڑ آیا، میں نے دیکھا کہ دائیں اور بائیں جانب بیبیاں جو تھی عورتیں گھروں کی چھتوں پہ سوار تھی۔ ساتھ کہتا ہے میں نے کیا دیکھا، ایک چھت پہ کچھ عورتیں سوار تھی جن کے گودوں میں پتھر تھے۔ عزاداروں ان میں سے ایک ملونہ عورت نے غریب کربلا کی پیشانی کا نشانہ لیا۔ ساتھ کہتا ہے میں نے دیکھا اس عورت نے غریب کربلا کو پتھر مارا، غریب کی نوک سینہ پہ پیشانی پھٹ گئی۔ عزیزان سعد کہتا ہے میں نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہم اہلکھا ومن معہن، اے پروردگار اس عورت کو اور اس کی ساتھی عورتوں کو واصل جہنم فرما۔ ساتھ کہتا ہے میں نے دیکھا ابھی بد دعا ختم نہ ہوئی، چھت گر گئی، عورتیں واصل جہنم ہوں گی۔ میں ہاتھ باندھ کے عرض کروں گا اے ساتھ تو کیسا صحابی ہے، تو کیسا چاہنے والا، آنکھوں کے سامنے ایک پتھر لگتا برداشت نہ کر سکا۔ سعد کوئی زینب کے جگر سے پوچھے، سعد کوئی سکینہ کے جگر سے پوچھے۔ سیعلم الذین ظلموا أَيَّ مُنقلب ينقلب۔ بعظمت محمد و آل محمد صلوات۔ مومنین، 29 رمضان المبارک اسی گاؤں میں امام بارگاہ ایوان حسین علی اکبر چوچک میں، اسی امام بارگاہ میں ہی امیر کائنات علی علیہ السلام کے ذکر پاک، امیر کائنات علی علیہ السلام کے ذکر کا اہتمام ہے، جس سے جناب سید انتظار حسین آف بھکر، جناب مدثر نیاز بہل، جناب علی وارث ڈھکو اور ان کے علاوہ بھی ملک بھر سے مداحان محمد و آل محمد ذکر پاک سے خطاب کریں گے۔ تمام احباب سے شرکت کی استدعا ہے۔ 3 مارچ چھینا برادران گوپیرا کے زیر اہتمام قدیمی سالانہ ذکر محسن انسانیت علیہ السلام کا اہتمام ہے، جس سے ملک بھر سے مداحان محمد و آل محمد صبح تا شام ذکر پاک سے خطاب کریں گے۔ تمام احباب سے شرکت کی بھرپور اپیل ہے۔ 11 ذی الحج گوپیرا میں ہی پوار برادران کے زیر اہتمام سالانہ امیر مسلم علیہ السلام کی شہادت کا پروگرام ہوا کرتا ہے، جس سے ملک بھر سے مداحان محمد و آل محمد خطاب کرنے کے لیے تشریف لائیں گے۔ تمام احباب سے شرکت کی بھرپور التماس ہے۔ ہر جگہ ہر شہر میں چرچا ابو طالب کا ہے۔ توجہ سے سماعت فرمائیے، انتہائی واجب الاحترام جناب عمران جعفری صاحب ابھی خطاب کریں گے۔ ہر جگہ ہر شہر میں چرچا ابو طالب کا ہے، نام نامی